جی ناظرین کرام، بہت سارے آرٹیکل ہیں، بڑے دلچسپ آرٹیکل بھی ہیں۔ ایرک مارگلیس کا آرٹیکل ہے جی، بڑا 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 امپورٹنٹ آرٹیکل ہے۔ یو ایس پاکستان ٹائز ورس ٹو آفل، پہلے تو بدتر تھیں، اب بالکل خوفناک ہو گئی ہیں، بالکل خطرناک ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے یہ کہتا تو امریکہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت ہی نان نیٹو الائز ہے پاکستان، لیکن ٹریٹ اس طرح کرتا ہے جیسے فوجی طور پر مقبوضہ علاقہ ہے اس کا پاکستان، اس طرح اس ملک سے ٹریٹ کرتا ہے، اور وہی رویہ اختیار کیا ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال ہے ساری ملک کے اندر جو نا، وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ لوگوں کے اندر جو امریکہ کے خلاف نفرت ہے، 90% ایک سروے کیا گیا، 90% لوگ جو امریکہ سے نفرت کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے ہیں، کہ کسی صورت میں بھی ان کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، اور ایک انتہا کو ہے جی۔ انہوں نے کہا، ہم نے ان سے کہا جب واقعہ ہوا کہ یہ جب 2001 کا واقعہ تو کہا مشرف سے، تو مشرف نے سب باتیں مان لی۔ انہوں نے بالکل صاف لفظ میں کہا کہ ضیاء ہوتے تو کبھی نہ مانتے، لو بھی یاد آ گیا ضیاء بھی ان کو۔ مطلب مشرف نے جن باتوں کو مان لی تھی، وہ جو بنتا ہے شیر بنتا ہے اور بڑا کمانڈو بنتا ہے، اس نے باتیں مان لی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ رجت پسند جو تھا ضیاء، وہ کبھی نہ مانتا، اور ساری باتیں انہوں نے مان لی اور اس پہ آگے۔ انہوں نے کہا کہ رزلٹ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر جو رویہ اختیار یہاں پولیٹیکل جماعتوں نے بھی کیا ہوا، وہ عجیب و غریب ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے لوگ جو ہیں نا، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان کے نیوکلیئر اسلحہ چھین لیا جائے، بلوچستان کو ایک لہجہ ریاست بنا لی جائے، یا یہ تک کہتے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ جو ہے وہ حملہ کر دے۔ کہنے کوئی خدا کا خوف کرو، اور یا یہ تک کہتے ہیں کہ پاکستان کو ٹیررسٹ لسٹ میں ڈکلیئر کر، دہشت گرد قرار دیا جائے، دہشت گرد قرار دیا جائے، جہاں بلوچستان کو الگ ریاست بنا دیا جائے، نیوکلیئر اسلحے پہ قابو پا لیا جائے، اور آخر میں یہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے۔ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی؟ وہاں آپ نے ٹریٹ اس کو ایک مقبوضہ علاقے کے طور پر کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلقات ہمارے جو بہت اچھے ایک دوستانہ تھے، وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ 1.1 بلین ریلیز کر دیا، بڑا احسان کیا، وہاں کے بینکوں سے نکل کر سنگاپور، دبئی اور سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں چلا گیا ہوگا۔ اچھا، میں تو بڑا گھبرایا، بلکہ ایک طرح میں نے بڑے غور سے دیکھا، میں نے کہا اچھا پیسہ تو گویا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں چلا گیا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ پاکستان جو اپنے ریزرو رکھتا ہے تو انہیں ملکوں میں رکھتا ہے نا جی، ڈالر کو پاکستان میں تھوڑا لے آتا ہے۔ سنگاپور میں امریکی ڈالر امریکی بینکوں سے نکل کر سنگاپور اور دبئی اور ان میں چلا گیا ہوگا، ہمارے فارن ریزرو بڑھ گئے ہوں گے۔ بس یہی ہوتا ہے نا سیٹ کا، اور کیا ہوتا ہے؟ فارن ریزرو بڑھ گئے ہوں گے، کچھ ریٹرنگ ہماری بڑھ جائے گی، کچھ ڈالر کے مقابلے میں ہماری قیمت کو استحکام آ جائے گا، اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ہی، انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال یہ یو ایس ڈرون اٹیکس جو ہیں گورنمنٹ آف پریزیڈنٹ آصف زرداری کو کمزور کرتے ہیں۔ لیکن کون سی گورنمنٹ ہے یہ؟ گورنمنٹ which was engineered into power by Washington and sustained by US dollars۔ یہ وہ حکومت ہے جس کو انجینئر کیا گیا پاور اقتدار میں آنے کے لیے، امریکہ نے اس کو اقتدار میں آنے کے لیے منصوبہ بندی کی، سارا کام کیا، اور اب امریکی ڈالروں سے باقی بچی ہوئی ہے، اس کو آپ کمزور کرتے ہیں ڈرون حملوں سے۔ اچھا جی، یہ تو ایک دلچسپ ساری صورتحال ہے۔ دوسرا جی آرٹیکل جو میں خاص طور پہ پہلے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹربنگ ٹرینڈز آف جوڈیشل ایکٹیویزم۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کے یہ جی انڈین رائٹر ہیں، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ہیں جی، نام ان کا مجھے کچھ ٹھیک طرح سمجھ نہیں آتا ہے، TR ایندریو جینا، کچھ اس طرح کا نام ہے جی۔ وہ ان کا کہنا یہ جی کہ انڈین کورٹس کے بارے میں دیکھیں، انڈین اور پاکستانی کورٹس کی جو جوڈیشلزم ہے، ایکٹیویزم ہے، یہ یونیک ہے۔ آغاز تو اس کا انڈین کورٹ سے ہی ہوا تھا جی، اور انہوں نے ایمرجنسی کے زمانے میں خاص طور پہ بہت سے فیصلے کیے تھے جو انڈو کیے تھے، ان کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کی تھی، اور اب وہ قانون بہت سے اسٹرائک ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا انہوں نے اسٹڈی کی ہے پوری کہ کس کا کیا کیا امپیکٹ ہے، کیا کیا اثرات ہیں۔ یہ غالباً کرٹک ہیں اس کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حد تک یہ بڑی اچھی بات تھی کہ سپریم کورٹ نے، جس کو ہم سو موٹو کہتے ہیں، لے کر بہت سے فیصلے پبلک انٹرسٹ میں کرنے شروع کر دیے، جس سے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کہتے ہیں، PIL کہتے ہیں یہ لوگ، ایک ٹرم انہوں نے بنا دی ہے، اور ان کا 79 سے اور یہ سارا کام شروع ہوا ہے، خاص طور پر ایمرجنسی کے قوانین کے تحت یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن پھر کورٹ نے کئی باتوں میں دخل دینا شروع کر دی کہ خود نوٹس لے کے یہ جو گاڑیوں پہ کالے شیشے ہیں یہ اتار دیے جائیں۔ اچھا، اس طرح کے باتیں بھی ہوئی ہیں وہاں، اور یہ کہ اسپیکر فلاں قانون فلاں ریاست میں پاس نہ کرے، اور یہ ہمارے ہاں تھا نا اسپیکر کو روک نہیں سکتے، وہ انڈیا میں کر دیا تھا۔ اور
حضرت بل کے بارے میں جب فوج کشی کر رہے تھے کشمیر میں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ فوج یہ نہیں کر سکتی. ملٹری کمانڈر نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی آرمی آپریشن ہو رہا ہے, ایکشن ہو رہا ہے, تو فوج کو گائیڈ لائن کی جائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جس پر ان لوگوں کو کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو دخل نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن انڈین سپریم کورٹ نے دخل دیا جی. اس کی اتنے سال کی تاریخ ہے اور اس کے اثرات کے طور پر اب وہ بہت بات پھیل بھی گئی ہے اور لی بھی جا رہی ہے. اور نے کہا کہ اس کا وجہ یہ ہوتی تھی کہ جو غلطیاں کرتی تھی حکومتیں اور جو خدائیاں کرتی تھی اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اور بہت سی جو چیزیں چھوڑ جاتی تھی اس کو درست کرنے کے لیے انہیں یہ ایکٹیویزم اڈاپٹ کرنی پڑی. پھر وہ سوشل ایشوز پہ آئی, ہیومن رائٹس کا مسئلہ تھا, سوشل ایشوز پہ آئی, پھر پھیلتی یہاں تک پہنچی ہے کہ ان تمام باتوں پر وہ بھی آرڈر پاس کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں, بلیک فلم آن آٹو موبائل ونڈوز ہٹا دی جائیں, اور پھر یہ بھی ایک فیصلہ ان کا آیا, انہوں نے کہا جج کی تقرری کا اختیار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہے, وہ ریکمینڈ کرے گا, پریزیڈنٹ اس کو اپائنٹ کرے گا اس کے ریکمنڈیشن پر. انہوں نے اس سے چھین کا کورٹ کے 4 جج فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, لیکن بہرحال انڈیا میں یہ ہوا ہے. تو عدلیہ کو بھی کبھی کبھی وہ اقدام کرنے پڑتے ہیں جسے جوڈیشل کہتے ہیں, جو اس ملک کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور دوسرے اداروں کو چیک رکھنے کے لیے, ان کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے لازمی ہوتے ہیں.